آج مسلمانوں کا یقین اللہ پر نہیں ہے، آج مسلمانوں کا عمل کھوکھلا ہے۔ شراب پینے میں آگے مسلمان، بے ایمانی کرنے میں آگے مسلمان، سب سے زیادہ داماد اور بیٹیوں کا سودا کرنے والے یعنی جہیز مانگ کر شادی کرنے والا مسلمان قوم آگے، اور سب سے زیادہ جوا کے اندر ہمارے نوجوان برباد، فلموں کے پیچھے چکر لگانے، گانا سننے کے لیے ہمارے نوجوان آگے۔ جمعے کا دن گزرا ہے، جمعے کی نماز پڑھ کر میں فوراً نکلا، میں نے ٹرین کے اندر بیٹھ کر سورہ کہف کو پڑھا۔ کتنے نوجوان تھے ایسے جو جمعے کی نماز جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 15 پارے کے اندر سورہ کہف ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن، جمعے کی صبح سے لے کر عصر کے وقت تک اگر سورہ کہف پڑھتا تو آنے والے اگلے ہفتے تک اس کی ہر پریشانی سے، اس کے ہر شر سے، اس کے ہر آفات و بلیات سے اللہ اس کو حفاظت کرتا، اس کی حفاظت کرتا۔ کوئی نہیں پڑھتا۔ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے اس نبی کے لیے جنہوں نے کل تک کھڑے ہو کر پاؤں میں ورم لا کر آپ کی مغفرت کی دعا کی، اور کل قیامت میں سب کا بیڑا پار ہوگا تو یہی نبی دعا کر کے آپ کو جنت میں داخلہ دلائے گا۔ پشپا 2 کا ہیرو نہیں دلائے گا، سلمان خان، شاہ رخ خان نہیں آئے گا، وہ تو خود بندر بنے ہوں گے، ان کو تو خود اپنی پڑی ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی ذات بتا سکتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچا سکتی۔ صحابہ کرام میدان بدر میں ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، یقین ہے، کیونکہ جانتے تھے وہ حق پر ہے، ایمان مضبوط ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ کو اللہ کے نبی نے صف میں باندھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 13 اور 14 سال کی عمر، معاذ بن معوذ کی 14 سال کی عمر۔ آج 14 سال کا بچہ تو پب جی گیم کھیلتا ہے، 14 سال کا بچہ جاتا ہے بنگال اور وہاں سے جا کر شراب کی تھیلیاں لے کر آتا ہے۔ 14 سال کا بچہ آج گانا سننے میں آگے، 14 سال کا بچہ آج فلم دیکھنے میں آگے، سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہتا۔ یہاں 14 سال کا بچہ معاذ بن افرا، یہ دونوں جوان ہیں ہاتھ میں تلوار لے کر۔ اس امت کا سب سے زیادہ ناپاک آدمی کون؟ ابو جہل تھا۔ سب سے زیادہ نبی کو تکلیف پہنچانے والا اگر کوئی تھا تو ابو جہل تھا، اور ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا اگر کوئی ہستی، کوئی بہادر تھا تو یہ 2 معصوم بچے جنہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ سبق لینے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام میدان میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیں باندھ کر، جناب محمد رسول اللہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہیں، فوجی سوٹ پہنے ہوئے، فوراً نکل جاتے ہیں اپنے حجرے میں، اور وہاں پر جا کر سجدہ کرتے اور وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اے اللہ، یہ معدود چند 300 صحابہ ہیں، اگر یہ باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے تو اے اللہ قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی مدد فرما دے۔ یعنی یہاں پر 2 پیغام ملتا ہے، کیا؟ پریشانی کے وقت میں ڈٹ کر زمین پر اتر کر کھڑا ہونا۔ مسٹر یوگی اور مودی کوئی قانون بناتا ہے دیش کے سنویدھان کے خلاف تو زمین پر اتر کر سینہ تان کر کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ سے مدد مانگنا، دعا مانگنا۔ یہ دونوں چیزیں اس سے ہمیں ملتی ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی مدد فرما، اگر یہ 313 نہیں رہے، ختم ہو گئے تو تیرا نام قیامت کی صبح تک یہ 30 کروڑ 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً 1000 فرشتے لے کر حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ مدد کرو میرے محبوب کی۔ تو مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ویسا ایمان چاہیے، ویسا یقین چاہیے،
اور ایسی مدد ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے مٹی اٹھایا اپنے ایک مٹھی میں اور شاہد الوجوہ پڑھ کر ایسے چھڑک دیا، پھینک دیا، وہ دھول ہر کسی کافر کے آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور ادھر جبرائیل امین 1000 فرشتے لے کر میدان کارزار میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہو تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی مدد بھیج سکتا ہے، جیسا کہ غزہ پٹی کے 5000 نوجوانوں کے لیے اللہ نے مدد بھیجی۔ لیکن آج ویسا ایمان ہے ہمارا؟ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ایمان تو دور کی بات ہے جناب، نماز ہم ہی نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھنا فرض ہے مسلمانوں، ماؤں بہنوں سب پر نماز فرض ہے۔ ارکان اسلام 4 ہے، 5 ہے، ان میں سے دوسری چیز سب سے بڑی چیز پہلے نمبر پر، سب سے پہلی یعنی جو اسلام ہے وہ 5 رکن ہے اس کے۔ جیسے آپ نے پنڈال کھڑا کیا تو اس کے پلر پر کھڑا کیا، آپ نے کھمبوں پر کھڑا کیا، یہ بانس کے، اگر ان میں سے ایک لائن کے کھمبے آپ توڑ کر ہٹا دیجئے تو یہ گر جائے گا۔ تو ایسے اسلام ہے، اسلام کے ارکان 5 ہے، ان میں سے کسی ایک پر اگر کمی کوتاہی کریں گے تو پھر وہ اسلام کی جو چھت ہے، عمارت ہے، وہ گر جائے گی۔ پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ایمان تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن روزہ، حج، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے پروسیس ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے سب پر فرض ہے، سب پر، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب پر نماز فرض ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑو گے تو کفر کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں نماز سے آباد نہیں ہوتی؟ ہر ایک مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر پوری بستی کے اندر میں 100 آدمی ہے تو 100 کے 100 کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک کو کوئی مجبوری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز پڑھیے آپ۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اندر سے آپ مضبوط ہوں گے، روحانی طاقت آپ کی بڑھے گی۔ نماز پڑھنے سے قربت بڑھتی ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام شریعت کے فرمان، نبی کی بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں ہوتا، اور جو کوئی کرتا ہے قرآن و شریعت کی پیروی کرتے ہوئے وہ فائدے میں رہتا ہے۔